میرا تعلق ایران سے نہیں ہے، ویسے واضح رہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ولایت فقیہ کا تعلق بھی صرف ایران سے نہیں ہے۔ یہ کیا پستی تھی، کیا ذوق کی خرابی تھی کہ اگر کوئی شخص لندن گیا ہے تعلیم حاصل کرنے یا تجارت کرنے یا کسی غرض سے، تو آپ کہہ رہے ہیں ولایت گیا ہے۔ ولایت دیکھیے کہ آپ کے تہذیبی کلیدی الفاظ کو کس کس طرح پامال کیا گیا، اور اس وقت خاموش رہے آپ، اور آج جب ولایت کو دوبارہ اس کا اصلی مرتبہ مل رہا ہے تو اس وقت آپ معترض ہو رہے ہیں۔ ولایت اگر انگریزوں سے جڑ جائے تو قبول کرتے ہیں، فقیہ سے جڑ جائے تو اعتراض کرتے ہیں۔ کیا ذوق پروان چڑھایا ہے آپ نے، کیا شعور زبان ہے، کیا نظام اعتقاد ہے، کیا جذبات ہیں، کیا آپ کا جوش ہے، کیا آپ کی نسبتیں ہیں، کیا آپ کی اضافتیں ہیں، کیا آپ کے عقیدے ہیں، کیا آپ کی عقیدتیں ہیں۔ کوئی ایک بیان مجھے میری نظر سے نہیں گزرا کہ کسی نے اعتراض کیا ہو لفظ ولایت کے اس استعمال پر جو آپ برطانیہ کو ولایت کہتے تھے اصلاً۔ اب یہ ولایت دوبارہ مشرف با اسلام ہو رہی ہے آپ کی۔ ولایت کی حقیقت کو سمجھیں۔ یہ ولایت، ظاہر ہے کہ میں نہیں کہہ رہا ہوں ولایت معصوم، نہیں، لیکن یہ ولایت پرتو ہے۔ جس طرح میں نے کہا ولایت معصوم حقیقت توحید کا نفاذ ہے، اسی طرح جو ولایت غدیر کا کلمہ پڑھتے ہیں آپ، اس ولایت غدیر کے کلمے کا عملی نفاذ ہے ولایت فقیہ۔ یہ تصور ہی کہاں سے آتا اگر ولایت غدیر نہ ہوتی ہمارے پاس۔ ولایت غدیر وہ حقیقت ہے جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ اس ولایت غدیر کو عملی نصاب میں، عملی نظام میں داخل کرنے اور نافذ کرنے کا نام و دستور ولایت فقیہ ہے۔ ذرا ہمدردانہ طور پہ غور کرنے کی کوشش کیجیے، صرف زبان اعتراض نہ کھول دیجیے، ہمدردانہ طور پر مطالعہ کیجیے، گہرائی تک مطالعہ کیجیے، اور اس کے بعد دیکھیے کہ کیا بات علماء ارشاد فرما رہے ہیں۔ مثلا بہت سے حضرات کہتے ہیں کہ اب آ گئی یہ براہ راست بات تو کہتا ہی چلوں۔ یہ جو کوششیں ہو رہی ہیں نا ساری دنیا میں کہ علماء سے، مجتہدین سے، فقہا سے عوام دور ہو جائیں اور نظام ولایت فقیہ سے دور ہو جائیں، اس کا فائدہ کسے ہوگا؟ غور کیا ہے آپ نے؟ فقہا سے دور ہو جائیں گے، کس کا فائدہ ہوگا؟ علم کے مراکز سے دور ہو جائیں گے، کس کا فائدہ ہوگا؟ علماء سے دور ہو جائیں گے، کس کا فائدہ ہوگا؟ غور کیا ہے آپ نے؟ یعنی میں نے کبھی ایک سوال کیا تھا، بہت واشگاف لفظوں میں پھر کر لوں۔ میرا تعلق ایران سے نہیں ہے، ویسے واضح رہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ولایت فقیہ کا تعلق بھی صرف ایران سے نہیں ہے۔ ولایت فقیہ کا تعلق تو غدیر سے ہے، اور غدیر تمام کائنات کی جاگیر ہے۔ ولایت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ ان کی ولایت تو نافذ ہے پوری کائنات پر، ان کی ولایت نافذ ہے پوری کائنات پر۔ ذرہ ذرہ مطیع فرمانے خدا ہے، اور ذرے ذرے پر اللہ کا ولی حکمراں ہے۔ بے شک ذرے ذرے پر اللہ کا ولی مطلق امیر المومنین علی ابن ابی طالب کا حکم جاری ہے۔ ایک یہ انسان وہ طبقہ ہے نا، سب سے زیادہ مشکلیں انسان کے ساتھ ہوتی ہیں۔ ذرے پر، حجر پر، مدر پر، ستاروں سے لے کے ذروں تک ہر شے کو اللہ نے جو حکم دے دیا وہ اس حکم کے پابند ہیں۔ حکم کی خلاف ورزی کون کرتا ہے؟ صرف انسان۔ تو یہ انسان کے لیے ضرورت ہوتی ہے کہ الگ سے ایک گورنر بٹھایا جائے اس پر،
الگ سے کوئی نہ کوئی حکمراں، کوئی نگراں، کوئی گورنر بٹھایا جائے. جب امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کوفے میں تھے تو خود امیر المومنین تھے نا کوفے میں، ظاہری طور پر نہیں، اس وقت ولایت ظاہری باطنی سب یکجا ایک نقطے پہ ہو گئی تھی. اس کے باوجود مملکت اسلامی کے مختلف صوبوں میں ان کے گورنر اور سفیر تھے یا نہیں تھے؟ تھے. کہیں جناب مالک اشتر کو بھیجا تھا آپ نے گورنر بنا کے؟ کہیں جناب محمد ابن ابی بکر کو بھیجا تھا وہ گورنر بنا کے؟ کہیں حضرت عبداللہ ابن عباس کو بھیجا تھا گورنر بنا کے؟ کہیں جناب حضرت قیس ابن سعد ابن عبادہ انصاری کو بھیجا تھا آپ نے گورنر بنا کے؟ مختلف جگہوں پر آپ نے مختلف گورنر بھیجے تھے یا نہیں؟ ولی مطلق خود تھے، مختلف جگہوں پہ گورنر تھے. اب وہاں کی رعایا یہ کہتی کہ ہم تمہیں تسلیم ہی نہیں کرتے، ہم تو بس علی علی کرتے ہیں. یہ معقول رویہ ہے؟ اچھا آج ایک بات کہی جائے گی کہ وہاں تو جناب حضرت نے اپنے قلم سے لکھ کے کسی کو دستور حکومت دیا تھا اور کہا تھا جاؤ وہاں کے تم گورنر ہو. ان کو تو نہیں لکھ کے دیا ہے، وہ دکھائیے. تو میں کہتا ہوں کہ ایک ہوتا ہے عمومی فیصلہ، عمومی حکم، اور ایک ہوتا ہے انسانی کوشش. آج وہ پردہ غیب میں ہیں تو ہم ان کے احکام کے نظام کو قائم رکھنے کی کوشش بھی کریں یا نہ کریں. یعنی کیا ہم مشرکوں کا نظام اختیار کر لیں جنہوں نے اپنی تحریف کر دی کتاب، ان کا نظام اختیار کر لیں؟ شرق و غرب کے فاسق و فاجر اشتراکی اور سرمایہ دارانہ نظام کو اختیار کر لیں؟ اگر ہم مسلمان ہیں، ہم اللہ کی توحید پر یقین رکھتے ہیں، ہم نبوت مصطفیٰ پر یقین رکھتے ہیں، ہم قرآن مجید پر یقین رکھتے ہیں، ہم ولایت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام پر یقین رکھتے ہیں، تو اس یقین کا اظہار ہمارے عمل میں ہونا چاہیے. اور عمل کا تقاضا یہ ہے کہ وہ سامنے ہوں یا نہ ہو. سامنے ہو اور اطاعت کی تو کون سی بڑی اطاعت ہے؟ آقا بظاہر آپ ہمارے سامنے نہیں ہیں، آپ کا فرزند بھی پردہ غیب میں ہے، پھر بھی دیکھیے ہم اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں کہ آپ ہی کا نظام برقرار رہے. بس اس کوشش کا نام ہے نظام ولی فقیہ، نظام ولایت فقیہ. اس کوشش کا نام ہے، اس انسانی کوشش کا نام ہے اہل بیت کے مکتب سے بصیرت حاصل کر کے، اہل بیت اطہار کے مکتب سے بصیرت حاصل کر کے، علم حاصل کر کے، تربیت حاصل کر کے یہ کوشش ہے کہ نظام انسانی، نظام اسلامی، نظام ولایت ہو. اس لیے کہ یہی نظام ہے جو قرآن مجید نے دیا ہے. اس کے علاوہ کوئی نظام اور نہیں ہے جو قرآن مجید سے استنباط ہو سکے. یہاں ٹھہر کے ایک بات اور عرض کر دوں